الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین کلہ ادب۔ محترم سامعین و ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 تلاوت کی ہے، اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ اہل کتاب کو مخاطب ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کہ کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ چھپاتے ہو، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپا لیتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے اہل کتاب کی ایک صفت بیان کی ہے کہ ان کے اندر ایک صفت ہے۔ صفت دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی صفت بھی ہوتی ہے، کسی کے اندر بری صفت بھی ہوتی ہے۔ تو اہل کتاب کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں۔ حق سے مراد یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے نہیں کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کا ایک مرض اللہ جل جلالہ نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، اور جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین سارے کا سارا ادب ہے، اور یاد رکھیے دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو کسی دین پر چلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو دین اسلام ہے وہ سارے کا سارا ادب ہے، اور یہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، صرف اہل اسلام کی بات نہیں، پوری دنیا جس مذہب سے اس کا تعلق ہو، جس دین سے اس کا تعلق ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر بغض اور حسد نہ ہو۔ وہ اس بات کا کھلم کھلا اقرار کرے گا کہ جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے ہیں، انسانیت کو دیے ہیں، اور جو اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تعلیم دیے ہیں، بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، اور جو اخلاق دکھلائے ہیں، پوری کائنات اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آیت اور جو حدیث پڑھی ہے اس کا خاص موضوع یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جو اپنے آپ کو بڑا اہل علم شمار کرتا ہے اور یہ باور کرواتا ہے کہ میں بہت بڑا اہل علم ہوں اور میں اسلام کو بہت ڈیپلی جانتا ہوں، مجھے اسلام کی ہر بات کا پتہ ہے، اسلام کی کمزوریوں کا پتہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایسی گستاخانہ زبان استعمال کرتا ہے کہ کوئی مسلمان ایمان والا اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یعنی ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ جو الفاظ میں آپ حضرات کو نہیں سنا سکتا۔ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بے ادبی کی ہے، میں نے اس کے ایک کلپ کا آج اس مجلس میں جواب دینا ہے، اور اس کی بددیانتی کو میں نے آج واضح کرنا ہے، جس کا نام سمی سیمسن ہے۔ سمی سیمسن اس کا نام ہے۔ اس نے ایک بے ادبی کی ہے، ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث پاک مشکات والیوم 2 کی اس نے حدیث جو اس نے ریفرنس دیا ہے، یہ اس وقت مشکات بھی میرے سامنے ہے، جو ریفرنس اس نے دیا ہے وہ کلپ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نے جو ریفرنس دیا ہے بیانی ہی وہ ریفرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس نے جو ترجمہ کیا ہے اور اس ترجمے سے جو اس نے گستاخی نکالنے کی کوشش کی ہے وہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرتا ہوں۔
تو اس نے بتایا کہ مشکات والیوم 2، یہ مشکات ہے، یہ اس کا والیوم 2، یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اس نے جو حدیث نمبر بیان کی ہے وہ حدیث نمبر ہے 4683، 4683 یہ حدیث ہے۔ یہ اب آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ اب اس حدیث میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو اس کا موقف ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بے ادبی سکھاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری بے ادبی تمہارے نبی نے سکھائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ادب سکھاتا ہے۔ یہ دین ہے کہ جس نے سکھلایا ہے کہ یہ ماں ہے، دین بتلاتا ہے کہ یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، دین نے ہر چیز میں تمیز کی ہے کہ بیٹی کے حقوق الگ کر دیے، ماں کے حقوق الگ کر دیے، باپ کے حقوق الگ کر دیے۔ ان کے ہاں تو نہ والدین کا ادب ہے، بوڑھوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل بنائے ہوئے انہوں نے، اور نہ ان کے ہاں بہن بھائی کے اندر کوئی تمیز ہے۔ وہ عورت کو محض عورت تصور کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے عورت کو استعمال کیا جائے ان کے ہاں اس میں کوئی عیب شمار نہیں ہوتا۔ یہ بات تو اتنی واضح ہے کہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کی بے مثال بے نظیر ذات ہیں، ایسے اخلاق پوری دنیا لانے سے عاجز ہے۔ اب اس میں اس نے ایک تو ترجمہ غلط کیا ہے، حدیث اس نے بیچارے کو عربی بھی نہیں آتی، عربی ایک تو اس نے عربی نہیں پڑھی، پھر انگلش کے جو ورڈ وہ استعمال کرتا ہے وہ انگلش کے ورڈ بھی اس کے آپ سنیں تو بالکل اس کو انگلش سے بھی مس نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں اور بتلاتا ہوں کہ اس نے یہاں کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے گستاخی کی ہے اور کیا الزام لگایا ہے۔ عن عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تعزى بعزاء الجاہلیت فاعذوه بہنی ابیہ ولا تکنوه۔ یہ حدیث مشکات کی ہے، رواہ فی شرح سنہ۔ اس کا جو ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جو شخص اپنے آپ کو جاہلیت کی طرح منسوب کرے اس سے اس کے باپ کا سطر کٹواؤ اور اس میں کنایا نہ کرو۔ اب اس نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے ترجمہ میں یہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جاہلیت کی طرح منسوب کرے تو اس کے باپ کی شرمگاہ اس کے منہ میں ڈال دو۔ یہ اس نے ترجمہ کیا ہے۔ پھر آگے اعتراض کرتا ہے کہ تمہارا نبی یہ ہے نعوذ باللہ محمد جس کو تم مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کے باپ کی شرمگاہیں ان کے منہ میں ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں اس نے بہت زیادہ بددیانتی سے کام لیا ہے۔ تو قرآن تو یہی تو کہتا ہے یہ تمہارے حقیقی دشمن ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس میں ہر جگہ یہی آئے گا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو چھپا لیا کرتے تھے اور اوپر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تھوڑا سا مال کما لیں۔ تو الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، تو یہی ہے نا۔ تو دنیا میں تو ان کو کچھ مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کو اہل کتاب پر حرام کر دیا ہے، جنت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس نے یہ بات منسوب کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کی شرمگاہ اس کے منہ میں ڈال دو۔ مجھے یہ پورے عربی میں منہ کا ترجمہ دکھا دے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ فَأَعِذُّوهُ بِهَنِي أَبِيهِ، اس میں کوئی ایسا ترجمہ نہیں بنتا
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس کے باپ کی شرمگاہ اس کے منہ میں ڈال دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اہل کتاب کا کام ہے، اور یہ میں اہل اسلام کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانے، جس کو قرآن دشمن کہتا ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود اور نصارہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں، اور یہ تمہارے حقیقی دشمن اس لیے ہیں کہ یہ تم سے مال نہیں چھیننا چاہتے، یہ تم سے بجلی اور گیس نہیں چھیننا چاہتے، بلکہ جو سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ بجلی اور گیس جو چھیننا چاہتے ہیں اسی لیے ہے کہ تمہارا ایمان چھین لے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو اب میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی تہمت لگائی ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ قطعاً انہوں نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، صرف بات کرنے کا مفہوم اور مقصد یہ تھا کہ جو آدمی مسلمان ہو کر جاہلیت والی باتیں کرتا ہے تو اس سے اس کے باپ کی شرمگاہ کٹوا دو۔ دیکھیں، بعض الفاظ ہوتے ہیں جو حقیقت پر محمول ہوتے ہیں، بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا حقیقی معنی وہاں مراد نہیں ہوتا۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں یہ مراد نہیں تھی کہ اس کو تلوار دی جا رہی ہے یا اس کو چاقو دیا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو جا کے کاٹ دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو بیٹا اپنے باپ کی شرمگاہ کو کاٹ دیتا ہے، یعنی اپنا نسب بدل لیتا ہے، تو جس طرح اس کا باپ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اسی طرح اسلام کو قبول کرنے کے بعد جاہلیت والی باتیں کرنا، بت پرستی والی باتیں کرنے سے انسان کا تعلق اسلام سے باقی نہیں رہتا۔ صرف یہ بتلانا مقصود تھا، اور وہ بیچارہ کم علم اور جاہل آدمی یہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے نعوذ باللہ یہ گندی زبان استعمال کی ہے، ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب میں صرف آپ کو اس حوالے سے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم ایسے الفاظ اپنی زبان پر لائیں، لیکن صرف ان کا منہ بند کرنے کے لیے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو لوگ ضدی ہوں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ ان کا منہ بند ہو جائے۔ میں اس پر 3 حوالہ جات آپ کو ان کی کتاب مقدس کے پیش کروں گا، جس کو یہ خدا کا کلام کہتے ہیں، اور خدا ان کے ہاں خدا کی تعریف کیا ہے۔ ابھی تک پوری دنیا عیسائیت کوئی ایک تعریف نہیں کر سکی جس میں یہ بتلا دے متفقہ طور پر کہ خدا اس ذات کو کہتے ہیں۔ تو خیر اس پر ابھی ہم نہیں جاتے کہ خدا، ان کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے۔ ابھی میں ان کا جو خدائی کلام ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کو ہم خدا کا کلام یعنی قرآن کہتے ہیں، اس میں ایک آیت بھی ایسی نہیں دکھلا سکتے کہ جس کو ہم عام مجمع میں، عورتوں کے مجمع میں نہ پڑھ سکتے ہوں۔ ہاں، میں ان کو 10 آیات ایسی دے سکتا ہوں کہ جس کو یہ مجمع میں تو کیا اپنے گھر کی عورتوں میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب مثال کے طور پر صرف جس کو یہ خدا کا کلام کہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب مقدس ہے، یہ دیکھیں۔